آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم فرمایا تو حکم کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. حکم ہمیشہ علی الوجوب تو نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, حکم تو ہمیشہ علی الوجوب تو نہیں ہوتا. تو علی الوجوب کی دلیل دے, اتونی بکتاب, کتاب لاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کہاں کیا؟ فیصلہ تو کیا ہی نہیں, بلکہ فیصلہ تو ہمارے حق میں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوانا چھوڑ دیا. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوانا نہیں چھوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے رہے اور کتاب لکھی گئی, میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں اگر کتاب لکھی گئی تو اس کتاب کو لاؤ, کیونکہ انشاءاللہ تعالی پھر صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایمان پھر ثابت کرنا وہ ہمارا کام ہے میرے بھائی. جب کتاب لکھی جائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب لکم کتابا لا تضلوا, تم گمراہ نہیں ہوں گے. یہ کہتے ہیں کہ صحابہ گمراہ ہوئے, تو اگر کتاب لکھی گئی تو صحابہ گمراہ کیسے ہوئے؟ صحابہ مرتد کیسے ہوئے؟ یہ تو صحابہ کو مرتد مانتے ہیں. تو اگر کتاب لکھی گئی تو صحابہ مرتد کیسے ہوئے؟ اگر کتاب نہیں لکھی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب اتنی اہم کتاب نہیں تھی, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا وہ اجتہاد تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارادہ ملتوی فرما دیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ وجوب کہاں سے ثابت کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ایتونی. ایتونی کہاں سے وجوب؟ اولا میرے محترم ناظرین, صیغہ امر حقیقت وجوب میں. صیغہ امر جب نبی بالخصوص اگر عالی سے دانی کے لیے ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ فلان کام کرو, یہ وجوب کے لیے ہوتا ہے. ملاحظہ کریں یہ کتاب الفقہ والمتفقہ للخطیب البغدادی, وَإِذَا تَجَرَّدَتْ صیغۃ الامر اقتضت الوجوب. صیغت امر میں اگر کوئی قرینہ صارفہ نہ ہو تو وجوب کے لیے دلالت کرتا ہے. والدلیل علیہ, دلیل کیا ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. اور پھر فرمایا بہت سارے مزید دلائل دے دیتا ہے یہاں پر. اچھا, المحصول فی اصول الفقہ فخر رازی کی کتاب ہے. آپ کو کیا پتہ فخر رازی کی کتاب کیا ہوتی ہے؟ الحق عندنا ان لفظة افعل حقيقة في الترجيح المانع من النقيض وهو قول اکثر الفقهاء والمتكلمين. کہتے ہیں ہمارے ہاں صیغہ افعل وجوب کی دلیل ہے, مانع من النقیض یعنی اس میں رخصت نہیں ہوتی ترکیب. یہ جلال الدین سیوطی کی شرح کواکب الساطع ہے. الصیغۃ افعل ترد ل26 معنی. صیغہ افعل 26 معنوں کے لیے آتا ہے, تعجب, تحذیر, تحدید وغیرہ وغیرہ کے لیے. آخر میں کہتا ہے انہا حقیقت فی الوجوب فقط مجازا فی الباقی. افعل کا صیغہ وجوب میں حقیقت ہوتا ہے, مجاز دوسروں میں مجاز ہے. پھر یہاں پہ قرائن بھی ہے میرے محترم ناظرین. قرائن میں ملاحظہ کریں, پہلا واضح قرینہ جو یہاں پر موجود ہے وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایتونی اکتب لکم کتابا لن تذلوا بعده ابدا. اور بھائی قرینہ صارفہ ہے امر. پہلی بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیتے ہیں, یہ حکم اس میں اگر استحباب کے لیے ہے اس کی بھی مخالفت جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو بھی بجا لانا چاہیے. لیکن فرض کریں اگر وہ استحباب کے لیے قرینہ لازم ہوتا ہے. یہاں پہ قرینہ صارفہ, میری طرف دیکھو شیخ صاحب, کیوں نہیں دیکھ رہے؟ میں دیکھ رہا ہوں, لن تضلوا بعده ابدا, نہیں دیکھ رہے. اسی لیے جو سوال سارے میرے رہ جاتے ہیں, کسی سوال کے جواب نہیں دے رہے نا. اور بھائی چپ کرو, ڈال رہا ہوں, چپ کرو, نیچے نہ دیکھو, میری طرف دیکھو, بات نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو وجوب کا دلیل کیا ہے. وجوب کا دلیل یہ ہے ایتونی اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده ابدا. اس کتاب کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد یہ کبھی تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اتنا بڑا فائدہ اس پہ کہ اس فائدے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ اس کے بعد مسلمان کبھی گمراہ ہی نہیں ہوں گے. اور یہ صرف امامت اہل بیت علیہ السلام ہے, ٹھیک ہے نا. اگر اس کو امت مان لیتے کبھی کوئی گمراہ نہیں ہوتا, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ثقلین میں فرمایا انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا, کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی, ٹھیک ہے نا. اور اچھا یہ بہت واضح دلیل ہے. پھر اس کے بعد عبداللہ ابن عباس کی بات, الرضیہ کل الرضیہ, یہ وصیت لکھنا بڑا ضروری ہے, نہایت اہم ہے. اسلام کے سارے مصائب اسی وصیت نہ لکھنے کی وجہ سے ہے. الرضیہ کل الرضیہ. تو پتہ چلا اسی حدیث میں قرائن بہت زیادہ ہے کہ امر کس کے لیے تھا؟ وجوب کے لیے تھا. اب آپ کہتے ہیں کہ لکھا کیوں نہیں گیا, تو کس کے لیے لکھنا تھا؟ انہی کے لیے لکھنا تھا جو مخالف تھے امامت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے. وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ان الرجل لا یحجر,
ان الرجل لا يحجر، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی بات کو ان کے سامنے، ان کے گھر کے سامنے ان کی مخالفت کر رہے ہیں. اور بخاری میں کئی مقامات پہ موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان بک رہے ہیں، اور ثابت کر دی کہ یہاں پر جب بات یہاں تک پہنچی کہ وہ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان بک رہے ہیں، تو اگر اب مزید اصرار کیا جائے، اس مجلس میں لکھایا جائے، تو وہاں پر جنگ ہو سکتا ہے، جنگ ہو سکتا ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وہاں سے نکال دیا. آپ کہتے ہیں اگر وصیت، اگر کتاب لکھی تھی، وہ کتاب کہاں ہے؟ کتاب کو جب لکھنے نہیں دیا عمر نے تو کہاں لکھنا تھا اس کا؟ اس مجلس میں. ہاں بعد میں لکھایا گیا، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، وہ ہمارے شیعہ کتب میں موجود ہے. اگر آپ چاہیں تو کتاب سلیم ابن قیس وغیرہ کتب میں موجود ہے کہ اس میں 12 اماموں کے نام لکھا دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اگر میرے پاس مزید وقت ہوتا تو میں اس کو بیان کر دیتا. اگر آپ کو چاہیے تو کہہ دیں، میں اس کو دکھا دیتا ہوں آپ کو. نہیں مجھے اچھا. بات کرنے دو. نہیں ابھی میرا ٹائم وقت میرا ابھی وقت نہیں ہوا. میرے محترم ناظرین، تو پتہ یہ چلا جابر کے حدیث سے، عمر بن الخطاب کے اپنے جملوں سے اور عبداللہ ابن عباس کی حدیث سے کہ عمر بن الخطاب نے مخالفت کی ہے. وہ یہ کہتا ہے جابر کی حدیث میں مخالفت نہیں ہے، وہ تو واضح طور پر شہادت دے رہا ہے ایک صحابی کہ اس نے مخالفت کی. عمر خود کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں قلم کاغذ لاؤ، میں وصیت لکھا دوں، کوئی گمراہ نہ ہوگا. تو اس کے جواب میں، نبی کے جواب میں، فقالا، اس کے جواب میں بولا ہے حسبنا کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے. کتاب اللہ یہاں پر جب نبی کے مقابلے میں اس محاورے میں کہا جاتا ہے یعنی آپ کی وصیت کی ضرورت نہیں، یہ بہت واضح ہے، اور اس کی وجہ سے مزید اختلاف پیدا ہو گیا. تو یہ کہ اس نے مخالفت کی ہے، پھر اس نے خود اس کے اپنے الفاظ میں دکھا دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ اس نے خود اعتراف کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام کے امامت پہ نص کرنا چاہ رہے تھے، تو میں نے اس کو روک دیا تھا وہاں پر. تو یہ اس کے اپنے الفاظ، اپنے اعترافات ہیں. تو یہ میرے محترم ناظرین اختلاف ثابت ہو گیا، توہین ثابت ہو گیا، اذیت ثابت ہو گیا. اور یہ کہ یہ اللہ اور روز جزا سے نہیں ڈرتا تھا، اگر ڈرتا تھا تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور اذیت نہیں کرتا تھا. یہ سب ثابت ہو گیا.